الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، آج کی مجلس میں صرف ایک واقعہ سے متعلق چند گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ نے 10 اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا۔ اس کی کچھ تفصیلات ایسی ہیں جن کا آپ حضرات کے علم میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں مناسب ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمارے اس خطے میں پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز کی حکومت تھی تو انگریز نے اپنے سیاسی اغراض کی خاطر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی غرض سے پنجاب کے مشرقی پنجاب کے ایک شخص مرزا قادیانی سے معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کرایا۔ میرے بھائیوں، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا جانشین پاکستان کے ایک ضلع سرگودے کا ایک شہر ہے بھیرا، وہ وہاں کا رہنے والا تھا، حکیم نور الدین اس کا نام تھا۔ وہ قادیانی جماعت کا چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری بنا۔ مرزا قادیانی کے بعد نور الدین، اور نور الدین کے بعد سن 1914 میں مرزا قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا محمود تھا، وہ قادیانی جماعت کا چیف بنا۔ میرے بھائیوں، عرصہ ہوا اس مرزا محمود نے تفسیر کے نام پر ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے تفسیر صغیر رکھا، لیکن معاذ اللہ آج تک کسی بڑے سے بڑے دشمن نے قرآن مجید کے نام پر قرآن مجید میں اتنی تحریف کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا جتنا اس مرزا محمود نے کیا۔ مثلاً کہ مرزا قادیانی نبی تھا، مرزا قادیانی مسیح موعود تھا، مرزا قادیانی مہدی تھا، مرزا کے دیکھنے والے صحابہ ہیں، مرزا کا خاندان اہل بیت تھا۔ جو مرزا کو نہیں مانتا وہ کروڑ دفعہ حضور کو مانتا ہو، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے مسلمان جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں ساری اس نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کیں، اور تفسیر کے نام پر اتنا بڑا اس نے تحریف کا ارتکاب کیا۔ آگے چل کر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے جناب بھٹو صاحب مرحوم کے زمانہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 26 اپریل 1984 کو جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں پر بہت ساری پابندیاں عائد کیں، اور یہ کتاب صریحاً ان پابندیوں کے زمرے میں آتی تھی۔ چنانچہ گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی کہ اس کی اشاعت بھی ممنوع ہے اور اس کا تقسیم کرنا بھی جرم۔
مرزا قادیانی کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ مرزا قادیانی نے نام اس کا مبارک رکھا، اس کے متعلق جتنی پیشین گوئیاں کیں وہ اس کی دیگر پیشین گوئیوں کی طرح ساری جھوٹی ثابت ہوئیں۔ نام اس کا مبارک تھا لیکن وہ مرزا قادیانی کے لیے نامبارک ثابت ہوا۔ آگے چل کر قادیانی جماعت نے مرزا قادیانی کے خاندان میں سے ایک شخص، ایک اور لڑکا مرزا قادیانی کا پوتا در پوتا پیدا ہوا، اس کا نام بھی انہوں نے مبارک رکھا، اور پہلے مبارک اور دوسرے مبارک میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے پہلے کو مبارک کے اول اور دوسرے کو مبارک کے ثانی کہنے لگے۔ مبارک اول مرزا قادیانی کے لیے نحوستوں کا باعث بنا، اور اس مبارک کے ثانی نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری قادیانی جماعت کی رسوائی کا یہ سبب بنا۔ بس میں نے اس کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنی ہے۔ وہ یہ کہ قادیانی جماعت کا جو شہر ہے جسے چناب نگر کہتے ہیں، وہاں پر قادیانیوں کا ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ مبارک ثانی اس ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ وہ تعلیمی ادارہ ہے تو یوم والدین کے نام پر انہوں نے ایک تقریب منعقد کی، اسی ادارے کے گراؤنڈ کے اندر کھلا جلسہ کیا۔ یہی کتاب جس کا نام تفسیر صغیر ہے، جس پر وفاقی گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی اور پنجاب گورنمنٹ نے، قرآن بورڈ اور علماء بورڈ پنجاب کی سفارش پر پنجاب گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی، جس کی اشاعت اور تقسیم قانوناً جرم تھا۔ اس مبارک نے بھرے جلسے میں 30 کے قریب قادیانی نوجوانوں کو اور 35 کے لگ بھگ قادیانی عورتوں کو وہ کتاب تقسیم کی جس کی اشاعت ہی سرے سے ممنوع تھی۔ ہمارے دوستوں نے چناب نگر کے تھانے کے اندر درخواست دائر کی FIR کے لیے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے۔ تھانے والوں نے میرے بھائیوں اپنے وہ جو ان کے مشیر ہوتے ہیں لیگل ایڈوائزر، اس کو بھیجی۔ انہوں نے ڈی پی او صاحب کو سفارش کی، انہوں نے DIG کو بھیجا، انہوں نے IG کو۔ عرصے تک وہ درخواست سرخ فیتے کا شکار رہی، اور اس دوران میں ہمارے ساتھیوں نے ہائی کورٹ کے اندر 1-2 ریٹیں کیں کہ ہم نے درخواست دی ہے، ابھی تک کیس درج نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ نے بار بار ان کو کہا، کہیں جا کر بہت عرصے کے بعد FIR درج ہوئی۔ FIR کے اندر 7 ملزم قادیانی نامزد تھے، جن میں یہ مبارک ثانی بھی تھا اور کچھ نامعلوم ملزمان، لیکن گھپلا یہ کیا گیا کہ ان 7 نامزد ملزمان میں سے صرف ایک مبارک ثانی کو گرفتار کیا گیا، اور جان بوجھ کر قادیانیوں کو پولیس نے یہ سہولت کاری مہیا کی کہ باقی ملزمان کو گرفتار نہ کیا۔ لیکن اس مبارک کا گرفتار ہونا، چونکہ یہ مرزا قادیانی کے خاندان میں سے تھا، اس لیے جہاں کہیں دنیا کے اندر کوئی قادیانی تھے، یہ مبارک ثانی کیا گرفتار ہوا کہ ان کے پاؤں تلے انگارے جلنے لگے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے چناب نگر کے قادیانی نوجوان اوباشوں نے چناب نگر کے تھانے پر احتجاج بھی کیا، دھاوا بھی بولا،
بعض گاڑیوں کو آگ لگئی، دروازے توڑے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ مبارک ثانی کو ہم چھڑوا کر لے جائیں گے، لیکن ان کے جانے سے پہلے، دھاوا بولنے سے پہلے اسے حوالات بھیجا جا چکا تھا اور اس کی گرفتاری کاغذات میں ڈالی جا چکی تھی۔ تمام تر عین شکنی کے باوجود، قادیانیوں کے دہشت گردی کے باوجود وہ ملزم کو رہا نہ کرا پائے۔ مجبوراً انہوں نے چناب نگر کو تحصیل لگتی ہے لالیاں کے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس انہوں نے ضمانت کی درخواست گزاری۔ سماعت کے بعد انہوں نے ضمانت مسترد کر دی۔ قادیانیوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ ضمانت کے اس کیس کو وہ ہائی کورٹ لے جاتے۔ چنانچہ لے گئے اور وہاں بھی غالباً پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے مقامی عدالت یعنی سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھا اور قادیانیوں کی ضمانت کی درخواست اس نے بھی مسترد کر دی۔ قادیانی اس کیس کو لے کر گئے سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے میعاد کے اندر درخواست تو دائر کر دی اس کی ضمانت کی اور اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا، لیکن جان بوجھ کر قادیانیوں نے اس کی پیروی میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ ہماری ڈھب کا کوئی جج آ جائے، اس کے پاس کیس لگوائیں گے تاکہ مرضی کا فیصلہ حاصل کر سکیں۔ برادران اسلام، میں گزارش کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی جزیات بھی مجھے اس لیے بیان کرنی پڑی کہ اگلی میری بات کا سمجھنا ان جزیات پر کو شامل ہے۔ جب تک مناسبت پیدا نہیں ہوگی میری اگلی گفتگو سمجھ میں آنا دشوار ہو جائے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، 8 فروری کو اسی سال 2024 میں ہمارے ملک عزیز کے جنرل الیکشن ہوئے۔ عبوری وزیر اعظم ان دنوں جناب کاکڑ صاحب تھے اور ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر عبوری وہ جناب محسن نقوی صاحب تھے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن سے 2 دن پہلے 6 فروری کو ہمارے ملک عزیز کے اس وقت کے چیف جسٹس جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس وہ کیس لگا اور انہوں نے 6 فروری کو جس دن کیس کی سماعت تھی اسی دن فیصلہ دیا۔ ملزم کو رہا بھی کر دیا، ضمانت نہیں، رہا کر دیا، کیس بھی ختم کر دیا۔ وہ جو دیگر 6 ملزمان تھے ان کو بھی کیس ہی جس وقت ختم ہو گیا تو وہ بھی آٹومیٹک طریقے پر رہا ہو گئے۔ اس کی ضمانت کی درخواست لے لی جاتی۔ ہمارے ملک کے اندر قاتلوں کی ضمانت ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ملک عزیز کے با اختیار چیف جسٹس، ان کے بڑے اختیار ہوتے ہیں، ان کو حق حاصل تھا کہ کسی کیس کو وہ ختم کرنا چاہیں رولنگ دے دیتے، ہم شاید اس پر بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس وقت انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا جن کا سرے سے کیس میں کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا اور کیس کے اندر ان کا ذکر تک بھی نہیں تھا، اور وہ تمام تر باتیں پاکستان کے آئین کے بھی خلاف، قانون کے بھی خلاف، پاکستان کے پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے خلاف، آج تک جو بڑے بڑے بینچ نے مثلاً 5 رکنی لارجز ایک بینچ تھا سپریم کورٹ کا،
اس نے جو فیصلہ دیا، یہ سنگل بینچ تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، اس سنگل بینچ کا فیصلہ اس لارجسٹ بینچ کے بھی خلاف تھا، اور ظاہری طور پر اس فیصلے سے متعلق لگتا یہ تھا کہ محض مسلمانوں کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور قادیانی کو سپورٹ مہیا کرنے کے لیے انہوں نے لکھا لکھایا ایک فیصلہ پوری قوم پر مسلط کر دیا۔ برادران عزیز، اس فیصلے پر ملک عزیز کی تمام دینی جماعتوں کا جو رد عمل آنا تھا وہ تو ایک فطری تقاضا تھا، لیکن آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ ہمارے ملک عزیز کے اکثر و بیشتر جتنے ڈسٹرکٹ بار روم تھے، ہائی کورٹ کی بار کونسلیں تھیں، سپریم کورٹ کی بار کونسل تھی، سبھی نے بھی اس فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس فیصلے کو بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ نہیں، فساد کی بنیاد رکھ دی گئی، بعض نے کہا کہ یہ خالصتاً باہر کے لوگوں کے دباؤ پر قادیانیوں کو نفع پہنچانے کی خاطر لکھا لکھایا ایک فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن فیصلہ کیا ہوا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک حق تعالی شانہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک دفعہ ختم نبوت کے محاذ پر پھر تازہ دم کر دیا۔ اس فیصلے کے رد عمل میں آپ حضرات یہ سن کر یقیناً محسوس کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا اس حوالے سے کہ ابھی تک اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں ہوئی، لیکن اتنا شدید رد عمل سوشل میڈیا پر آ گیا کہ فیصلہ جاری کرنے والے چیف جسٹس صاحب کو وہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہونے سے پہلے یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس میں مجھ سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں، میں نظر ثانی میں انہیں درست کر دوں گا۔ ان کا یہ اعتراف جہاں اپنے جرم کو تسلیم کرنے والی بات تھی، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی یہ عجیب و غریب قسم کا اپنی نوعیت کا پہلا اعلان تھا، واقعہ تھا۔ برادران اسلام، اب نظر ثانی کی درخواست ایک تو متعلقہ فریق کر سکتا ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوا، مثلاً مدعی کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی تھی، یا گورنمنٹ نے، جو باقی اس کے علاوہ اور کوئی ادارہ نہ پٹیشنر بن سکتا ہے نہ اس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اور جو اس کیس کے مدعی تھے انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ چونکہ قانون یہ ہے کہ جو جج فیصلہ جاری کرے نظر ثانی کا کیس بھی وہی سنتا ہے، تو اسی چیف جسٹس نے اس نظر ثانی کے کیس کو سننا ہے۔ یہ قادیانیوں کی سہولت کاری سے متعلق اتنا خطرناک فیصلہ دے چکا ہے کہ ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں، میں نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کرتا۔ چنانچہ پنجاب گورنمنٹ کے جناب محسن نقوی صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان، آپ حضرات مجھ مسکین کی پوری گفتگو میں کوئی غیر اخلاقی جملہ نہیں سنیں گے، میں کہیں کوئی جذبات کا شکار نہیں ہو رہا، صرف اپنی مظلومیت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، چنانچہ پنجاب گورنمنٹ کو اپنا تیار کیا گیا کہ ان کے نام پر نظر ثانی کی درخواست آنی چاہیے۔ میں الزام نہیں عائد کر رہا، حالات اور واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کندھا پنجاب گورنمنٹ کا استعمال کیا گیا۔ کیس کی تمام تر وہ جو نظر ثانی کی درخواست تھی
وہ سپریم کورٹ کے عملہ نے تیار کرائی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کی نگرانی کی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کوزے کی مٹی بھی خود، کوزہ گر بھی خود، اور کوزہ بھی خود، فیصلہ دینے والے بھی خود، نظر ثانی کی درخواست کی تیاری کرنے والے بھی خود، پھر اس کی سماعت کرنے والے بھی خود۔ یہ ایسی مثال فٹ آئی۔ لیکن میرے بھائیوں، انہوں نے ایک اچھا کام بھی کیا کہ پہلے سنگل بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اس کے ساتھ مسٹر جسٹس امین الدین خان اور مسٹر جسٹس افغان صاحب، وہ دو آدمی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور سنگل بینچ کی بجائے یہ 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ میرے بھائیوں، 26 فروری کو درخواست وہ سماعت شروع ہوئی۔ اس دن صرف اتنا فیصلہ کرنا تھا کہ نظر ثانی کی یہ درخواست سماعت کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر سماعت کے قابل ہے تو پھر کوئی تاریخ مقرر ہوتی۔ اب یہ 6 رکنی بینچ بیٹھا۔ انہوں نے آج کے دن اس کو درخواست کو سماعت کے قابل تو انہوں نے قرار دینا ہی دینا تھا، اس لیے کہ دائر کرنے والے خود تھے، لیکن ایک اور خطرناک فیصلہ کر دیا۔ اعلان کیا کہ 2 دیوبندی، 2 بریلوی، 2 شیعہ اہل حدیث اور اسلامی نظریاتی کونسل، غامدی صاحب کا ادارہ اور وہ اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی قرآن اکیڈمی، ان 10 اداروں سے رائے مانگی گئی کہ آپ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ بظاہر ان کا خیال یہ تھا ایک ہی بات سے متعلق ہم 10 اداروں سے رپورٹ لیں گے، اگر ان کا کہیں تعبیر کا اختلاف ہو گیا، کہیں الفاظ کا رد و بدل نظر آیا تو پروپیگنڈا کرنا تھا کہ علماء حضرات چونکہ اس مسئلے میں متفق نہیں، لہٰذا چیف جسٹس کے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ سازش اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ ان دنوں جمعیت علماء اسلام کے قائد ہمارے مخدوم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں کراچی آئے ہوئے تھے۔ آپ حضرات کے جامعہ علوم اسلامیہ میں مدرس ہیں اور بینات کے وہ معاون ایڈیٹر حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ جو مجلس کراچی کے امیر ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ حضرت مولانا سے ملیں اور ساری صورتحال بتائیں کہ ہمارے راستے میں مشکلات کا یہ پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ کہیں کوئی اختلاف کی بات ہو گئی، وہ اسی کو بہانہ بنا کر اس کیس کو برقرار رکھیں گے۔ تو آج تک 150 سال اس خطے میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جتنی آئینی جد و جہد ہوئی اس سب کو بلڈوز کر دیا جائے گا۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم سے ملے، انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ حضرت مولانا ان کے ملنے سے پہلے خود بھی باخبر تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس فیصلے پر بہت تشویش ہے۔ میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مد ظلہم سے کل کے لیے ان سے وقت لے رکھا ہے، اس پر مشاورت کر کے کوئی متفقہ لاحِ عمل کل تیار کریں گے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات کا اگلے دن دارالعلوم کرنگی کے اندر اجلاس منعقد ہوا۔ سپریم کورٹ نے جن 10 اداروں سے رپورٹ مانگی تھی اس میں دارالعلوم کے مولانا محمد تقی عثمانی بھی شامل تھے۔ چنانچہ طے کیا گیا کہ حضرت مولانا اس کا سپریم کورٹ کے سوال کا جواب لکھیں، قرآن و سنت اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں ایسا دندان شکن کہ انہیں کوئی راہ فرار ان کے جتنے ہیں وہ سارے مسدود کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ تنظیمات مدارس دینیہ میں
دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر اس کے اندر موجود ہیں۔ تو انہی حضرات کے اس کے مولانا تقی عثمانی کے لکھے ہوئے فیصلے پر دستخط کرا لیے جائیں۔ سپریم کورٹ جس چیز کو بہانہ بنا کر اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہے، ہم حضور علیہ السلام کی امت کے تمام طبقات کو اس محاذ پر اتنا ایسے طور پر کھڑا کر دیں کہ ان کی سازش ویسے ہی دم توڑ جائے۔ میرے بھائیوں، تفصیلات میں جائے بغیر گزارش کرتا ہوں، 2 دنوں میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدد اللہم نے جواب لکھا، مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس پر دستخط کیے، فیصل آباد کا ایک ادارہ ہے انہوں نے دستخط کر دیے، اسی فیصلے پر مولانا محمد تقی عثمانی نے بھی دستخط کیے، اسی فیصلے پر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تنظیم ہے انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیے۔ اب ایک شیعہ طبقہ رہ گیا تھا، ان کو نیٹ کے ذریعے بھیجا گیا کہ آپ بھی اسی کے اوپر، وہ عروۃ الوثقیٰ اور جامعہ المنتظر والے، کہ آپ بھی دستخط کر دیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے دستخط کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم سے بھی سپریم کورٹ نے رائے مانگی ہے، اور ہم کل انہوں نے ریمائنڈر بھجوایا تھا، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم اپنا جواب لکھ چکے ہیں، اس کا نوک پلک درست کر کے 1 دن میں ہم جواب جمع کرا دیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے جواب لکھ رکھا ہے، ہم نے وعدہ کیا کہ کل بھجوائیں گے، تو اب اس پر دستخط کر دیں تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی مدد اللہم کا لکھا ہوا جواب آپ ہمیں دے دیں، ہم ایک تو کوشش کریں گے کہ اپنے جواب میں پورے کے پورے مولانا کے جواب کو بھی داخل کر دیں، لیکن اگر ایسے نہ بھی کر سکے تو وعدہ رہا کہ ہمارے جوابات میں ایک جملہ بھی مولانا محمد تقی عثمانی کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایک راستہ نکل آیا۔ اب یہ جتنے 10 ادارے تھے میرے بھائیوں، ایک ایک ادارے کے ساتھ رابطہ قائم کر کے، جتنے پوٹیشنر حضرات تھے ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے مدعی کو بھی تیار کیا گیا، وکلاء کی بھی تیاری کرائی گئی، اور آپ حضرات یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ 10 کے 10 اداروں میں سے غامدی صاحب کے ادارے نے تو جواب ہی نہ دیا، اس پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہ تو ویسے ہی میدان سے دوڑ گئے۔ باقی جو 9 ادارے تھے میرے بھائیوں، ان تمام اداروں میں سے ایک بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ صحیح ہے۔ تمام تر اداروں نے اجماع کیا اس بات پر کہ چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں تحریف کی گئی، کسی نے کہا کہ اس فیصلے میں اس نے قرآن مجید کی آیات کو غیر محل پر پیش کیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں فساد ہے، کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں قادیانیوں کو سہولت کاری مہیا کی گئی۔ گویا کہ تمام تر ادارے اس امر پر متفق تھے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ صحیح نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ کیس کی سماعت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے میدان مار لیا، اور جتنی ان کی کوشش اور کاوش تھی وہ خاک کے اندر ملا دی گئی۔ میرے بھائیوں، اب وہ کیس کی سماعت نہیں شروع کر رہے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ ہم نے ایک APC بلائی، دوسری APC بلائی لاہور کے اندر، اور ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ آپ حضرات کیس کی سماعت کیوں نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں 29 مئی 2024 کو کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ پورے اپنا سپریم کورٹ کے عدالت نمبر 1 میں
ایک سیٹ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو، تمام تر دینی جماعتوں کے سربراہان، مختلف مکاتب فکر کی قیادت، قانون دان، اور یہ کہنے کو تو بظاہر ایک معروف سا جملہ ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن وہاں پر ہم نے واقعتاً بھی دیکھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اتنا بڑا اجتماع، اب تینوں جج صاحبان تشریف لائے، کیس کی اپنے نمبر پر سماعت شروع ہوئی، اور اس میں خالصتاً قانونی بحث تھی، کوئی مذہبی بحث بھی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا، وہ ڈبل بینچ نے یہ، ڈی پی نے یہ کہا، لارجز بینچ نے یہ کہا، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، نظریاتی کونسل نے یہ سفارش کی، وہ وفاقی شرعی عدالت کا یہ موقف ہے، دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی جج سے پر عدم اعتماد بھی نہیں کیا، کسی نے ان سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا، نہ مطالبہ کیا، نہ اس کا تقاضا، نہ اس کی ضرورت، نہ اس وقت اس پہ کوئی بحث تھی۔ لیکن اچانک 1400 سال کے بعد ان گنہگار آنکھوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس اعجاز کو دیکھا کہ از خود وہ جو جسٹس عفان صاحب تھے، انہوں نے اپنی عدالت کا سپیکر آن کیا اور زور کے ساتھ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب آپ حضرات ذرا اس ماحول کو سامنے رکھیں کہ عدالت ہے سپریم کورٹ کی اور گونج رہا ہے نام محمد عربی کا، کیا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ برادران اسلام، میں گزارش کرتا ہوں، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، سارے لوگ حیران و پریشان، ششدر، آنکھیں پھٹی کی پھٹی کہ خدا بندہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا، اس کی چندہ ضرورت نہیں، بحث بھی نہیں، انہوں نے کیا شروع کر دیا۔ اب اس نے کلمہ شہادت ختم کیا، وہ کلمہ طیبہ ختم کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اور اس زور کے ساتھ پڑھا کہ در و دیوار بھی جھومتے نظر آتے تھے۔ برادران اسلام، اس نے شہادتین مکمل کرنے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو سبحان اللہ تو کہو، کہ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر اتنی تالیاں پیٹی گئیں، اتنے نعرے لگائے گئے، کوئی پنجے پر کھڑا ہے، کوئی ایڑی پر، کسی نے سر اٹھایا ہوا، نعرے لگ رہے ہیں، سارے ماحول کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست ساتھ کے عدالتوں کے لوگ بھی دوڑ دوڑ کے وکلا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ ایک ختم نبوت میں اب ان کے اس ایک اقدام سے پورے ماحول کے اندر ختم نبوت کا موسم بہار کا منظر شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس اعلان کے ختم ہونے کے بعد اس نے چیف جسٹس کی طرف دیکھا اور وہ مسٹر جسٹس امین الدین خان کی طرف، اور کہا کہ صرف میرا یہ سبحان اللہ، صرف یہ میرا عقیدہ نہیں، ان دونوں جج صاحبان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب اس نے بیان ختم کیا، چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ ہاں، انہوں نے سچ کہا، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ابھی ان کا اعلان ختم ہوا کہ ساتھ میں دوسرے جج صاحب نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اس نے بھی یہی پھر کلمات دہرائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج سماعت تو مکمل ہو گئی لیکن فیصلے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ چل کر آگے جولائی میں، یہ مئی کا مہینہ گزرا، جون کا مہینہ گزرا، 24 جولائی کو 1.25 مہینے کے بعد، او خدا بندہ اتنی دیر ہو رہی ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت نے برادران اسلام ایک جو ہے وہ اپنا
13 اگست کو پھر اے پی سی کا اجلاس بلایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن مدد ذلہم کی صدارت میں، حضرت قبلہ حافظ ناصر الدین خاقوانی مدد ذلہم کی سرپرستی میں تمام مکاتب فکر کی بڑی میٹنگ بلائی۔ گورنمنٹ ایک نکاتی ایجنڈا تھا، گورنمنٹ سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی کہ فوری طور پر کیس کی سماعت کریں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، 19 اگست کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے 5000 علماء کرام نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر 5 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ہم نے ماحول ایسا بنایا، انہیں تاریخ مقرر کرنا پڑی۔ میرے بھائیوں، 23 اگست کو تاریخ مقرر ہوئی اور اس تاریخ کے موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمن بھی تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی نے، وہ اپنا استنبول کے اندر تھے، انہوں نے نیٹ کے ذریعے وہ اپنا ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اپنا بیان جمع کرایا۔ بریلوی مکتب فکر کے مولانا مفتی شیر محمد صاحب کا، وہ ایک ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب ہیں، ان کا پتہ نہیں کون کون سے بندگان خدا نے اپنے بیانات جمع کرائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 23 اگست کو انہوں نے اپنا مختصر فیصلہ دیا، لیکن اس فیصلے میں انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ بعد کے اندر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، 10 اکتوبر کو فیصلہ آیا اور مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ فیصلہ کیا آیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس سال میں تو صرف کارگزاری سنانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں، 7 ستمبر 2024 کو لاہور کے اندر ختم نبوت کی اتنی عظیم الشان وہ گولڈن جوبلی منعقد ہوئی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک مسلمانوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس گولڈن جوبلی کے موقع پر بالکل ایسے لگتا تھا کہ ٹھیک 50 سال کے بعد ایک دفعہ قوم نے، اسلامیان پاکستان نے دوبارہ انگڑائی لی اور محمد عربی کی ختم نبوت پر وہ تازہ دم ہو کر اس شان و شوکت کے ساتھ آئے کہ ہمارے دشمن پہ اوس پڑ گئی۔ پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان 2 واقعات نے آپ حضرات کی تحریک کو، جد و جہد کو، جس جد و جہد میں آپ حضرات کی اس 4 دیواری کا بہت بڑا دخل ہے، مجھے خوشی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ اب ایک کیس کی خاطر امت کو اتنی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک کسی ایک کیس میں شکست نہیں ہوئی۔ جب بھی دشمن نے شب خون مارا، دشمن کو اللہ نے رسوا کیا۔ محمد عربی کی ختم نبوت کے، سبحان اللہ تو کہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محاذ کو حق تعالی شانہ نے سرخ رو کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم لوگوں نے 1974 کی تحریک کے اندر بھی حصہ لیا۔ 50 سال گزرنے کے بعد آج کل ان کامیابیوں کو بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے جنہوں نے 74 دیکھا تھا، یہ 2024 بھی دیکھا۔ تم نے تو 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، 50 سال کے بعد انہیں کوئی جوبلی منانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ 50 سال کے بعد ہماری یہ نسل نو انشاءاللہ قادیانیت کے خاتمے کا جشن منائے گی۔
آپ حضرات کا ہر قدم آپ کو گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے، قادیانیوں کا ہر اٹھنے والا قدم انہی موت کے قریب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمود، ان کے گرامی قدر رفقا نے جو جد و جہد کی تھی اس کے ثمرات کھلی آنکھوں کے ساتھ آسمانوں سے اترتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اتنی معروضات حل کرنا تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔